تو ہمارا جو سبق ہے گھر کا اسلامی ماحول، کیونکہ یہ بھی ایک ضروری ہے۔ اس پرفتن دور دے اندر بہت سارے ایسے گھر نے جنہاں دے اندر لڑائیاں جھگڑے، عجیب معاملات، عجیب فسادات، لیکن کیونکہ اسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو دور، سرکار پاک دے اسوہ حسنہ تو دور ہیں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ لیے تو حقیقتاً ساڑے گھراں دے اندر کوئی ایسے جھگڑے نہ ہون، پریشانیاں نہ آن۔ تو ایک حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، کسی کے خاندان کے ساتھ اور کسی کے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی مثال دے کے اللہ پاک نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اور بہت وہ خوش نصیب خاندان ہے، وہ گھر بڑا خوش نصیب گھر ہے کہ جس نے اس حدیث مبارکہ پہ عمل کیا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ پہلے نمبر پہ فقہہم فی الدین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول والے گھر کو دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر کوئی قدم بھی راہ حرم سے ہٹا کر نہیں رکھتے، یعنی کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ دین کے مطابق، دین کی سمجھ کے مطابق وہ قدم اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے قدموں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس اسلامی ماحول کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ جو آگے اسی حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقر صغیرہم کبیرہم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر کی آبادی اسلام کے رنگ میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ان میں سے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، کبھی بھی چھوٹے بڑے کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ان کا سر عاجزی سے جھکا رہتا ہے اور بڑوں کی ادب کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ آج اسلامی ماحول کا ہر مسلمان سے تقاضا ہے کہ اولاد اور بیٹے جیسے اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرام صدیقہما، اسلامی گھر کا ماحول یہ تقاضا کرے گا کہ اس گھر کا سرپرست دنیا سے چلا گیا ہے، پیچھے اولاد پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والد محترم کے دوستوں کا بھی ادب کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے، ان دوستوں کی توقیر کو بھی برقرار رکھے، اور اپنی والدہ محترمہ کی جو سہیلیاں ہیں جن کا تعلق اس کی والدہ محترمہ کے ساتھ تھا، ان کا بھی ادب خاطر رکھے، ان کا بھی ادب کرے اور احترام کرے۔ اسی طرح جس گھر کو اللہ تعالیٰ اسلامی رنگ دیتا ہے اس گھر کا چھوٹا اس گھر کے بڑے کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو براہ راست رشتہ دار ہیں ان کا ہی ادب نہیں بلکہ ایسا ایک جامع نظام دیا کہ باپ کے دوستوں کا ادب اور احترام، ساری رشتہ داریاں جو دور تک کی ہیں اور باپ کی وجہ سے ہیں یا جو رشتہ داریاں والدہ کی وجہ سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی اسلامی ماحول کا اس کو حصہ بنا دیا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اتنے باادب رہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کی جہت سے جتنی رشتہ داریاں بن رہی ہیں یا جتنے تعلقات بن رہے ہیں ان سب کا ادب و احترام کرے اور ان سب کو توقیر کرے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے مسلم گھرانے پر اس کو لازم قرار دیا ہے۔ پھر درمیان میں ایسے فرامین روشنی کے طور پر رکھے کہ ایک طرف خالہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الخالۃ بمنزلۃ الامام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ تو یوں ہی ہے جیسے بندے کی والدہ ہوتی ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ آگے پھر فرمایا ان عم الرجل سنواء بیہ، بندے کا چاچا باپ کی منزل ہوتا ہے، باپ کے مقام قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا جو آپ نے امت مسلمہ کی گھرانے کی اسلامی ماحول کو فراہم فرمایا ہے۔ اب نمبر 3 جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، تیسرے نمبر پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں رزقہم الرفیق فی معیشتہم، خالق کائنات جل جلالہ اس گھر کو معیشت میں نرمی عطا فرماتا ہے، زندگی کے معاملات میں اور رزق کی حصول میں نرمی عطا فرماتا ہے، وہاں پر سختی نہیں ہوتی، وہاں پر نرمی ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والقصد فی نفقاتہم، اللہ تعالیٰ اس کو میانہ روی کی توفیق دیتا ہے، وہ ما خوا اخراجات بڑھاتے نہیں، اپنے بجٹ کو دیکھ کر اپنے احوال کے مطابق رکھتے ہیں اور میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کا جو 5واں نمبر ہے اور آخری ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا، آخر میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بحث بھی کرتے ہیں اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ فرمایا باسرہم عیوبہم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی گھرانے کی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ماحول اسلامی ہوتا ہے ان کی علامت یہ ہوتی ہے۔ آخر میں سرکار پاک نے علامت بھی بیان فرمائی ہے، جو اگر دیکھنا ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ گھر اسلامی ماحول کے مطابق ہے یا کیسے گھر ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بھی بتا دی ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر والوں کی عیب دکھاتا ہے، ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اصلاح کی بات بھی کرتی ہیں۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی بچہ کسی سے جھگڑ کی آئے تو والد اور والدہ اس دوسرے گھر پر ہی الزام لگاتے رہیں، نہیں، انہوں نے ہمارے بچے کو مارا، انہوں نے یہ کام کیا، فلاں معاملے میں ہمیشہ فلاں ہی کی جاتی ہے، بلکہ اسلامی ماحول میں بندے کو یہ توفیق ملتی ہے اور اس بندے کو یہ سعادت میسر آتی ہے، وہ اپنے عیب کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ ان لوگوں کے گھروں کو سعادت سے بھر دیتا ہے جن لوگوں کو اپنا عیب دیکھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ لوگوں کو عیب کی طرف ہی نگاہ رکھتے ہیں، بلکہ اپنی بھی تفتیش کرتے ہیں، اپنی بھی تلاشی کرتے ہیں، اپنے بھی کردار کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاملات کی طرف بھی توجہ کرتی ہیں۔ جس وقت یہ چیز گھر کے ماحول کے اندر پائی جائے گی تو اپنے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا کہ فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا تو میرے بیٹے نے کی بھی تو یہ غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ بھی تو ایسا کیا ہے، اس کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں جگہ اگر فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہمارا بھی فلاں کی شادی کے موقع پر یہی رویہ تھا، ہم نے بھی اس وقت اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ اپنے عیب کو جب دیکھتا ہے تو خالق کائنات اس کو جنت کی ماحول کا مہمان بنا دیتا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اس حدیث مبارکہ میں جو پہلے الفاظ ہیں فقہہم فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول والے گھر کو سب سے پہلے کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اسلامی ماحول ہو، اللہ جس گھر کو پسند کرتا ہے کہ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں نمازی بھی ہیں، تو اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ سرکار پاک نے فرمایا وَقَرَهُمْ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ، تو اس گھرانے تے دین دا ماحول رنگ اس طرح چڑھ چکیا ہوندا ہے کہ جڑے چھوٹے ہوندے نے وہ بڑاں دا ادب کردے نے، بڑاں دا احترام کردے نے، چاہے اس کے اندر بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نانکیاں چو ہے، دادکیاں چو ہے،
بڑا ہے والد صاحب دے دوست نے یا والدہ دی سہیلیاں نے، سب دا وہ احترام کرے گا کہ دینی ماحول اسلامی گھر، جس گھر دے اندر اسلامی ماحول ہوئے گا اس گھر دے اندر یہ پہچان ہوئے گی۔ اور تیسرے نمبر تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رازقہم الرفیق فی معیشت، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ خالق کائنات اس گھرانے دے اندر نرمی عطا کرے گا، وہ لوگ سخت نہیں ہون گے، نرم دل ہون گے، کسی دے نال زیادتی نہیں کرن گے، ہمیشہ نرمی ہی دے نال پیش آن گے ہر بندے اندر۔ اور چوتھے نمبر تے سرکار پاک نے فرمایا والقصد فی نفاقتہم، تو انہاں دے اندر میانہ روی ہوئے گی۔ کس طرح دی؟ اج ہوندے نے کہ ساڈی ہون سیلری 15,000 20,000 ہے، لیکن اسی مہینے دا 25,000 روپے خرچ کران گے۔ جو اگر ساڈا گھر ایک اسلامی ماحول ہوئے گا نا، لیکن اسی ہر قدم 1 روپیہ بھی استعمال کران گے کہ اسلامی طریقے دے نال استعمال کران گے، اسی فضول خرچی تو بچاں گے۔ سانوں پتہ ہوئے گا کہ اسی اتنے انے پیسے لانے نے اور انے پیسے یہ فضول خرچی دے اندر چلے جان گے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، امیر المؤمنین حضرت عمر پاک دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو کہ آپ وقت دی خلیفہ بھی ہوندے سن، لیکن بجٹ آپ دے تنخواہ کنی ہوندی سی، جو اگر وافر مقدار دے اندر آ بھی جاندا سی، لیکن آپ پوچھدے سن اتنا زیادہ کیوں آ گیا اتنے دن، یا اس نو اٹھاؤ اور غرباء دے اندر تقسیم کیتا جائے۔ اس واسطے سرکار پاک نے فرمایا کہ انہاں دے اندر یہ معاملات ہون گے۔ اور 5ویں نمبر تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باسرہم عیوبہم، فرمایا کہ اس جڑا اسلامی گھرانہ ہوئے گا نا، وہ کہ اس دی پہچان یہ بھی ہوئے گی۔ سرکار پاک نے مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، لیکن اج تے معاملات ہی الٹ ہو چکے نا۔ ساڈا بچہ کسی دے نال لڑ کے باہر آ جائے نا، اسی بچے دا قصور نہیں، الٹا انہاں دا ہی قصور بنانا ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ سب تو پہلے وہ بندہ اپنی عیب وال دیکھے گا، اپنی آپ وال دیکھے گا، کیا میرے بچے دا قصور ہے یا میرا قصور ہے، یا اس دا خود دا قصور ہے تو انہاں دے کول معذرت کرے گا۔ فرمایا کہ اس گھر دے اندر نا اسلامی ماحول ہوئے گا، جس گھر دے اندر اس گھر دے اندر یہ 5 علامتاں پائیاں جان گیاں ان گھر دے اندر، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بزرگ ہے، جو اگر اسلامی ماحول ہے گھر دے اندر، یہ 5 چیزاں انہاں دے اندر پائیاں جان گیاں، یہ 5 علامتاں انہاں دے اندر پائیاں جان، سمجھو کہ اس گھر دے اندر اسلامی ماحول ہے۔ تو اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔